وما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خدا کی راہ میں کیا کیا لوگ اٹھائے ہیں صحابہ نے. خدا کی راہ میں کیا کیا لوگ اٹھائے ہیں صحابہ نے. نبی کی محبت میں سر اٹھائے ہیں صحابہ نے. گلے میں تو سینے پر پتھر مگر پھر بھی خدا کے نبی کے نعرے لگائے ہیں صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دور کے آزاد دنیا اب ہم زمانہ بھول گئی اوروں کو بجانا یاد رہا خاموشی خانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا اینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں. دل نقش لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. ارے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں ہے انور. ارے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں ہے انور. جس ضرور سے دیا ضرور لگانا بھول گئے. تمام ابراہیم اللہ مسلم محمد تعالیٰ محمد وبا صلی تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ ابراہیم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابتدائی واجب الاحترام شمع رسول کے دیوانوں اہل بیت کے پروانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ سے محبت اور پیار کرنے والے غیرت مند مسلمانوں اولیاء اللہ سے عقیدت کرنے والوں مسلمانوں گھر اندر سماعت فرمان والی اسلامی ماؤں اور موجود دعا کیجیے کہ رب العالمین آج کی میری شادی کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. بات حق اور سچ کرنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کی اس جامع مسجد اللہ اکبر کے اندر مدرسہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر درس قرآن کی حاضری ہو رہی ہے. بالخصوص اخلاص کے کر کر ہر بہتری شخصیت حضرت قاری علی حسن حیجی صاحب کی جو خلوص دعوت پر آپ رات کے سامنے حاضری ہو رہی ہے. اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین اس مسجد حیجی صاحب کو دن رات کی پوری ترقی عطا فرمائے. رب العالمین اس پورے محلے کو آباد فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ لیل کی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور مقام کو بیان کیا. یہ جماع ثانی کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے اندر خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بھائی جماع ثانی کو وفات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عظیم انسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بڑے مقام، شان اور مقام عطا فرمایا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے 3 حصے پڑھنے ملتے ہیں۔ ایک حصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کہ جو آپ کے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، اور دوسرا حصہ نبوت سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک، اور تیسرا حصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ ہے کہ جو آپ نے خلافت سے لے کر اپنی 63 سالہ زندگی کے اختتام تک گزارا۔ جب ہم آپ کے بچپن سے لے کر دور نبوت تک آپ کا دور دیکھتے ہیں تو وہ بھی بے مثال ہے۔ جب ہم آپ کے کلمہ پڑھنے سے لے کر آپ وسلم کی زندگی کے آخری وقت تک جو آپ کا لمحہ ہے وہ بھی بے مثال ہے، اور جو آپ نے خلافت کا آغاز جب سے ہوا اس وقت سے لے کر جب تک آپ کی 63 سالہ زندگی کے آخری لمحات تک وہ بھی زندگی کی مثال ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے کلمہ جوانوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے میرے صدیق اکبر ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہے کہ جو میرے محبوب کے بچپن کے بھی دوست ہیں، لڑکا پن کے بھی دوست ہیں، اور جوانی کی بھی دوست ہیں، اور آپ کے آخری وقت کے بھی میرے سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے دوست ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے ہر مقام پر میرے مصطفیٰ سے وفا اور محبت کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی مقام اور شان کی کیا کہنے کہ جس صدیق کی شان اللہ کا قرآن بیان کرے، جس سیدنا صدیق اکبر کی شان تمام سیاستہ کی کتابیں بیان کریں، جس سیدنا صدیق اکبر کے متعلق حضرات صحابہ اہل بیت کے اقوال کی شان بیان کریں، تو سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں زمین پہ رہ کر اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت دی۔ سیدنا صدیق اکبر یمن کے علاقے میں گئے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہاں ایک بزرگ رہتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر اس کے پاس سے لے گئے تو کہا السلام علیکم، جواب دیا کون؟ عبداللہ، والد کا نام ابو قحافہ، کہاں سے؟ مکہ سے۔ اچھا، بنو تمیم سے قبیلہ ہے، اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ تو بزرگ نے کیا کیا؟ ضعیف العمر تھے، بال آنکھوں پر پڑ گئے بڑھاپے کی وجہ سے، تو آپ نے اپنے آنکھوں سے ان بالوں کو ہٹا کر جب صدیق کو دیکھا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ صدیق۔ جب یہ کہا تو سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ یہ مجھے دیکھ کر الحمدللہ بھی کہہ رہے اور صدیق بھی کہہ رہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا سنیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس اللہ والوں کو دیکھا، نیک بندہ ہے، تورات کا عالم ہے، اور زبور کا حافظ ہے، انجیل کو سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق تم بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ نے فرمایا بابا جی کیسے خوش نصیب ہو؟
فرمایا کہ صدیق تم وہ صدیق ہے، میں نے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی ربا مجھے اس نبی کے دور میں اس وقت تک زندہ رکھنا کہ جب وہ نبی آ جائے، وہ جب امام الانبیاء آ جائے میں اس کے دور کو پالوں، جب امام الانبیاء آ جائے میں اس کے دیدار کروں، جب وہ امام الانبیاء آ جائے فرمایا کہ میں اس کی زیارت کر لوں۔ فرمایا مجھے لگتا یوں ہے کہ اس وقت تک شاید زندگی وفا نہ کرے، لیکن میں ابو بکر اللہ کا اس لیے شکر ادا کرتا ہوں، میں نے اللہ سے دعا کی تھی ربا اگر وہ مصطفیٰ کی زندگی کا مجھے حصہ نہ ملے، اے اللہ میں تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں، فرمایا اللہ اس کے ابو بکر کا دیدار کروا دینا۔ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ نے زندگی میں مجھے ابو بکر کا دیدار کروا دیا۔ ابو بکر وہ خوش نصیب ابو بکر ہے کہ جب وہ نبی بن کر آئے گا ابو بکر سب سے پہلے اس نبی کا کلمہ درود پڑھے گا۔ فرمایا ابو بکر تم وہ خوش نصیب ہے، فرمایا کہ محمود کا سب سے پہلے ساتھ دینے والا تم ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، کیا نصیحت کرتا ہوں؟ فرمایا کہ ابو بکر مال قربان کرنا پڑے تو کر دینا، مصطفیٰ کے ساتھ نہ چھوڑنا، ابو بکر جان دینا پڑے دے دینا، مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑنا، ابو بکر جان دینا پڑے دے دینا پر اس نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ فرمایا بابا جی کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، فرمایا اگر تو اس سے وفا کرے گا تو وہ نبی تجھ سے بھی وفا کرے گا۔ فرمایا ابو بکر صدیق وہ ہے، فرمایا کہ آج ابھی میرا نبی میرے دوستوں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، ابھی میرا محبوب علیہ السلام کے سر پر اللہ تاج نبوت نہیں سجاتا، ابھی اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب اپنا پیغام دے کر مکہ میں نہیں بھیجتا۔ حضرت صدیق کو یہ خوشخبری ملتی ہے ابو بکر تورات میں میں نے پڑھا، انجیل میں نے پڑھا، زبور میں نے پڑھا، ابو بکر کی گواہی تورات دیتی ہے، ابو بکر کی گواہی زبور دیتی ہے، ابو بکر کی گواہی جناب انجیل دیتی ہے۔ ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جناب قرآن سے آنے سے پہلے جو کتابیں وہ آپ کی تصدیق کر رہی ہے۔ اکبر کتنا کوئی نصیب صحابی رسول ہے، فرمایا مکہ میں میرا نبی رہا، ابو بکر میرے محبوب کا ساتھ دیتا ہے، میرا محبوب مدینہ تو رسول میں جاتا ہے، ابو بکر میرے نبی کا ساتھ دیتا ہے، میرا محبوب بدر میں جاتا ہے، ابو بکر میرے نبی کا ساتھ دیتا ہے، میرا محبوب احد میں جاتا ہے، حضرت ابو بکر ساتھ دیتا ہے، ہر مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے دوستو توجہ تو کرنا، یہ سیدنا صدیق اکبر کون ہے؟ یہ دعا کرتے ہیں اور اپنی پسند کو لازم قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے سعادہ سمجھتے ہیں۔ اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں، فرمایا کہ میرے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو اور ابو بکر اس کا دیدار کرتا رہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر زندگی بھر میں یہ دعا کرتے رہے۔ پروردگار عالم میں آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مال میرا ہو اور اس مال کو اپنا مال سمجھ کے استعمال فرمایا۔ ابو بکر کی یہ تمنا ہے اور سیدنا صدیق اکبر وہ خوش نصیب ہے۔ میں نے قرآن کی آیات پڑھے جس میں کیا ملتا ہے، فرمایا ابو بکر نے سب سے زیادہ دین پہ لوٹا دیا، ابو بکر نے سب سے زیادہ تقوی والا، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ میرے محبوب کی تصدیق کرنے والا۔ سیدنا صدیق اکبر ارے تصدیق کیوں نہ کرتا؟ میرا نبی جب معراج سے آتا ہے اور سب نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ خوش نصیب ابو بکر کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرا محبوب معراج پہ گیا، ابو بکر نے دیکھا تو نہیں لیکن تصدیق کرتا ہے، محبوب جناب آسمانوں پہ سیر کر کے آ گیا، ابو بکر تصدیق کرتا ہے۔ دنیا والوں تم انکار کرو گے، ابو بکر تصدیق کرے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ کوئی نصیب صحابی رسول ہے کہ جو ہر دکھ سکھ کے ساتھی میرے محبوب کے ساتھ ہے۔ آپ ہجرت کی رات دیکھیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کا جو رفیق سفر بنتا ہے یہ ابو بکر بنتا ہے، یہ میرے محبوب کا جانشین بنتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے
ہجرت کی رات میرے محبوب کے ساتھی بنتے آئے، ہجرت کی رات میرے محبوب کا ساتھ دیتے آئے، ہجرت کی رات میرے محبوب کے ساتھ جناب چلتے ہوئے نظر آتے آئے۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جب میرے محبوب کے ساتھ ابو بکر چلتا ہے، کبھی ابو بکر دائیں ہوتا ہے، کبھی ابو بکر بائیں ہوتا ہے، کبھی ابو بکر آگے آ جاتا ہے، کبھی ابو بکر پیچھے آ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے ابو بکر یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں جب دائیں طرف دیکھتا ہوں میں اس لیے دوڑ کے آتا ہوں کہ کوئی میرے محبوب پہ حملہ نہ کر دے، جب حملہ کرے تو ابو بکر سامنے کھڑا ہو جائے۔ فرمایا سامنے اس لیے آتا ہوں مجھے خیال اور خوف ہوتا ہے کہ سامنے سے میرے محبوب پہ حملہ نہ کر دے، میں سامنے سے آ جاتا ہوں، میں جب بھائی جانب دیکھتا ہوں پیچھے دیکھتا ہوں اس لیے آتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے دفاع میں آتا ہوں، میں اپنے محبوب کے جناب دشمن کے جناب سامنے اس لیے آتا ہوں کہ کوئی محبوب تک پہنچے تو پہلے ابو بکر کا مقابلہ کرے، محبوب تک پہنچے۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤ، جناب ہجرت کی رات ہے، ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے ہیں اور میرا مصطفیٰ خوش سوار ہے۔ ابو بکر میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ تیرے سینے پر مصطفیٰ کے قدم آ گئے۔ ابو بکر تم کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری زلفوں کے اندر سونے مصطفیٰ کا ہاتھ آ گیا۔ ارے ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ابو بکر تو چلتا ہے تو مصطفیٰ تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس لیے چلتا مصطفیٰ ہے جناب پہلا صدیق دیتا ہے، چلتا مصطفیٰ ہے جناب دفاع ابو بکر صدیق کرتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا مقام یہ ہے، فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، فرمایا وہ دن ہوگا جب سورج جناب چاند اور سورج یہ آپ کو کہاں نظر آئیں گے، فرمایا ستارے کہاں نظر آئیں گے، اور رب العالمین کے دربار میں جناب سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ کیسا دن ہوگا؟ بڑا سخت دن ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن جب جنت کے اندر آواز آئے گی اور فرمایا کسی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، فرمایا کسی کے لیے جنت کے دو دروازے کھلیں گے۔ ابو بکر وہ واحد صحابی ہے، فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور آواز آئے گی ابو بکر جس دروازے سے دل کرتا ہے ابو بکر داخل ہو جا۔ وہ صحابی رسول ہے جس کو دنیا میں میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ وہ کائنات والوں دیکھو تو صحیح، چاند کے اندر شک ہو سکتا ہے، ستاروں کے اندر شک ہو سکتا ہے اور جناب سورج کے اندر شک ہو سکتا ہے، اہل سنت کا کہتا ہے فرمایا کہ محبوب کی زبان سے نکلے الفاظ کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ سنیے اللہ کا قرآن میرے ابو بکر کی تعریف کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی زبان اقدر کیا کہتی ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، اے ابو بکر اللہ نے تجھ پر جنت کو لازم کر دیا۔ ارے یہ ابو بکر اللہ کے راستے پہ مال خرچ کیوں نہ کرے؟ میرے محبوب نے فرمایا غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، عمر مال لے کے آ رہا ہے، عثمان مال لے کے آ رہے ہیں، جناب حضرات صحابہ کرام مال لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں؟ گھر میں چادر بچھاتے ہیں، گھر میں جتنا سامان اٹھا کے رکھتے ہیں، دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں جو سوئی تک بھی گھر میں نہ چھوڑی۔ امی عائشہ سیدہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا میرا باپ دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے، میں نے کہا ابا جی خیریت ہے؟ فرمایا کہ آقا نے مال منگایا ہے۔ ابو بکر نے گوارا نہیں کرتا کہ محبوب کو مال کی ضرورت ہو اور ابو بکر کے گھر میں سوئی تک بھی رہ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گٹھی اٹھائی اور سر پہ لے کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ فرمایا عمر نے بھی مال لے کر آ گیا، عثمان بھی مال لے کے آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے جب مال اٹھایا اور محبوب کے قدموں میں رکھ دیا اور فرمایا عمر تم کیا لے کر آیا؟ فرمایا آقا اتنا مال لے کر آیا۔ ارے عثمان تم کتنا لے کر آیا؟ یا رسول اللہ اتنا مال لے کر آیا۔ فرمایا بتا ابو بکر تم لے کر نہیں بلکہ بتا گھر میں کیا چھوڑ کر آیا۔
कहता है कि जब मुस्तफा कहेगा तो अबू बकर सब कुछ फिदा कर देगा। अबू बकर मेरे नबी का तो आज का रसूल है। फरमाया अबू बकर खुद भी कुर्बानी देता है और घर वालों को भी मुस्तफा के लिए पेश करता है। और सैयदना सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है। आखिरी बात, सैयदना सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है। मेरे महबूब ने फरमाया माल की जरूरत है। हज़रत अबू बकर खड़े होते हैं और अपने जिस्म की तरफ देखते हैं, कुर्ता कीमती नजर आता है और फरमाते हैं अबू बकर तेरे महबूब को माल की जरूरत है। और आज अबू बकर कीमती लिबास पहन के खड़ा है। अबू बकर गया बाजार में बेच दिया और वापस जनाब पैसे लाकर महबूब के कदमों में रख दिए। और जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने खुद टाट का लिबास पहन लिया। हजरत अबू बकर जब दरवाजे मुस्तफा पे पहुंचते हैं, एक तरफ अबू बकर पहुंचते हैं, दूसरी तरफ सैयदना जिब्राइल पहुंचते हैं। मेरे महबूब ने देखा कि जनाब अबू बकर को देखते हैं और जनाब जिब्राइल को देखते हैं। अबू बकर ने भी टाट का लिबास पहन रखा है और जिब्राइल ने भी आज टाट का लिबास पहन रखा है। मेरे महबूब ने फरमाया अरे जिब्राइल बता क्या कैफियत है? फरमाया कि ज़मीन पर अल्लाह के उस जनाब बंदे में और आपके साथ मोहब्बत करने वाले अबू बकर का अमल अल्लाह को इतना पसंद आया। मेरे रब ने कहा कि मुझे सिद्दीक के लिए अदा इतनी पसंद आई। फरमाया फरिश्तों मैं आपको भी कहता हूँ कि आज आप भी टाट का लिबास पहन लो ना। वो सहाबी रसूल है। फरमाया कि कुर्ता भी उतार कर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। घर में जो माल था उठाकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक हुआ है। फरमाया कि हर मकाम पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जनाब मेरे महबूब के साथ साथ नजर आते हैं। आप सलाम तबलीग में अगर पहले सफ़े अव्वल में है तो दूसरे नंबर पर तबलीग बयान करने में अबू बकर नजर आता है। जनाब पहले करने का ऐलान मेरे महबूब करने वाले हैं तो दूसरा कलमे की तस्दीक करने वाले हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है। फरमाया कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब इस्लाम कबूल किया तो सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में माल को कुर्बान कर दिया। और जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा क्या फरमाया आका मेरे जिम्मे काम क्या है, ड्यूटी क्या है? फरमाया कि अबू बकर मैं लोगों को तबलीग करता हूँ, अल्लाह का पैगाम सुनाता हूँ। अबू बकर आपके जिम्मे भी है। फरमाया मैं लोगों को अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाता हूँ। अबू बकर जो मुझसे कुरान सीखोगे वो आगे तुम भी सुनाना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं जरा देखना तो सही, दुकान पे लोग जाते हैं। फरमाया कि कोई बातें करता है कोई कुछ करता है, लेकिन अबू बकर क्या करता है कोई दुआ करता है साथ अल्लाह का पैगाम भी सुना रहा है, साथ अल्लाह का कुरान भी सुना रहा है। फरमाया जब शाम का वक्त हुआ 10 सहाबा को हज़रत अबू बकर मुस्तफा के कदमों में लेके आता है। या रसूलल्लाह अबू बकर को मार पे नाज नहीं है बल्कि सारा दिन दावत और तबलीग के बाद कुरान सुनाने के बदले में ये 10 आदमियों ने कलमा पढ़ लिया। या रसूलल्लाह आपके कदमों में आ गए, आपके कदमों में आ गए, इन्हें कलमा पढ़ा दीजिए और सहाबा की लिस्ट में हमेशा के लिए शामिल फरमा दीजिए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल है। फरमाया कि जब आखिरी वक्त आता है भाई जमात हुसैनी को सैयदना सिद्दीक अकबर का वफात कर देना है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल है। जब आखिरी वक्त आया हज़रत अली साहब जब आखिरी वक्त आया अपनी बेटी से कहा, फरमाया कि जब आखिरी वक्त आ गया है फरमाया कि पुराने कपड़ों में मुझे कफन दे देना। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु की चीखें निकल गई। फरमाया कि बाजार लोग क्या कहेंगे कि बादशाह दुनिया से गया, लोग क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन दुनिया से गया और कफन भी नया तक न ले गया। फरमाया कि आयशा तुझे पता नहीं है कब्र में नए कपड़ों का नहीं पूछा जाएगा, कब्र में जनाब माल का नहीं पूछा जाएगा, कब्र में जनाब उसके जनाब दुनिया में बैलेंस और बैंक का नहीं पूछा जाएगा। फरमाया आयशा कब्र में तो अमाल का हिसाब हो रहा है। फरमाया तेरा अब्बा के अमाल कब्र में आला हो गया। फरमाया अबू बकर कामयाब हो जाएगा। फरमाया बेटी ये आज जो चादरें नई मुझे कफन के लिए देनी है फरमाया कि ये किसी मदीना की यतीम बच्ची के काम आ जाएंगे। फरमाया सिद्दीक वो है कि जिसने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। फरमाया कि जब भाई साहब जमात हुसैनी को सैयदना सिद्दीक अकबर दुनिया से रुखसत होते हैं फरमाया कि आपको अल्लाह
اللہ کے محبوب کی عمر جتنی عمر مبارک ملتی ہے سیدنا صدیق اکبر کی 63 سالہ عمر ملتی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ آج بھی میرے محبوب کے پہلو میں دفن ہے۔ فرمایا کہ جب دنیا میں رہا تو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ رہا، آج روض رسول میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جب قیامت کے دن اٹھے گا آگے میرا نبی ہوگا، پیچھے صدیق ہوگا، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا کوئی مجھے حساب و کتاب دینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ میرا محبوب نظر دوڑا کے فوراً ابو بکر کو کھڑا کر دیں گے اور ساتھ میرے محبوب اعلان کر دیں گے اے اللہ جس نے بھی میرے پر احسان کیا میں ہر ایک کا بدلہ دنیا میں دے کر آ گیا، لیکن اللہ صدیق کے اس قدر احسانات تھے میں محمد دے کر نہیں آ سکا، اے اللہ ان سارے احسانات کا بدلہ آج تم دے دے۔ میرا رب جب صدیق کو دیکھے گا دیکھنے کے بعد کہے گا ابو بکر میں تجھ سے کیا حساب لوں، تو نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمایا کہ تیری تمنا رہے آکے میری اور چہرہ مصطفیٰ کا، فرمایا تمنا رہے کہ میں دنیا میں اللہ کے ذکر کو بلند کر جاؤں اور آپ وسلم کے ذکر کو بلند کر جاؤں۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جو آٹھوں جنت کے دروازے پکاریں گے میرے ابو بکر کو پکاریں گے، اور فرمایا کہ بغیر حساب کتاب میں جو سب سے پہلے جلدی جائے گا میرا صدیق جائے گا۔ اللہ سے ہمارے اللہ العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اس وقت موجودہ قائدین ملت اسلامیہ اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن لاکھوں انسانوں کے دلوں میں بٹھنے والی شخصیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مسلمان وہ ہے جو کبھی کافر کو تسلیم نہیں کرتا۔ کراچی میں مظاہرہ کر کے انہوں نے پورے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کا حق ادا کیا اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے اور بتا دیا کہ مفتی محمود کی جانشین آج بھی زندہ ہے۔ اور میرے دوستوں انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ ہم چلتے نظر آئیں گے، اور اس پر میں پوری جمعیت علماء اسلام تمام اکابرین امت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پرفتن دور کے اندر اتنی بڑی قوت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف نعرے لگا کر روز رسول میں نبی کے دل کو خوش کیا۔ اللہ